کلپ نمبر 881۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 14 سے 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ ترجمہ: بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں ایمان اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں کا اور مرتد ہونے کے بعد جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کا حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا حال اور ان کے حقیقی معبود کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے۔ ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے اور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہیں۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ ترجمہ: جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کیا اس کے داؤ پیش نے وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ من کان یظن، جو یہ خیال کرتا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دین کی مخالفت کرنے اور ان سے دشمنی رکھنے والوں کی ناکامی اور محرومی کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرما کر اور آخرت میں ان کے درجے بلند فرما کر ان کی مدد نہیں فرمائے گا، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے اور وہ یوں غصے میں آ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ غصہ دلانے والی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لے، حتیٰ کہ گھر میں چھت سے رسی باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر اس بات پر غور کرے کہ کیا اس کی کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد روک سکتی ہے جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دین کا مددگار ہے، اور ان کے حاسدین اور دشمنوں میں سے جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دین کی مدد نہیں فرمائے گا، پھر اپنا مطلب پورا ہونے کی وجہ سے وہ جل بھن گیا، تو اسے چاہیے کہ کسی طرح آسمان تک پہنچ کر اس مدد کو موقوف کروا دے جو اس کی غیظ و غضب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا غضب میں آنا اور غصہ کرنا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہرگز نہیں، بلکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے محبوب بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ کفار دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سچے غلاموں کی مدد فرمائی، کفار کو نیست و نابود کیا اور ان کے لشکروں کو شکست و ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ اسی طرح آج بھی کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے ناپاک عزائم اور ارادے رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کے ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں اسلام کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا مددگار ہے۔ البتہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ کفار کی طرف سے کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر انہیں مدد نہ پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کریں، کیونکہ حق غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب مسلمانوں سے یہ مشکلات دور ہو جائیں گی اور کفار و مشرکین کی راحتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح
یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے دلائل نازل فرمائے جن میں کچھ ابہام نہیں، اور جو شخص ان میں غور کرے اس شخص پر حق واضح ہو جائے، نیز اس پر عقیدہ توحید، قیامت اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت واضح ہو جائے، اور دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ہدایت ملنے، ہدایت پر ثابت قدمی عطا ہونے اور ہدایت میں اضافے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور قرآن مجید سیکھنے میں مشغول ہونا اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ لہٰذا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں دیے گئے تمام احکامات پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے باز رہے، تاکہ اسے ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہو اور اس کی ہدایت میں مزید اضافہ بھی ہو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سربلند کرے گا اور کچھ کو گرا دے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ سربلند کرے گا، اور جنہوں نے قرآن عظیم پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور اس کے احکامات پر عمل نہ کیا، انہیں اللہ تعالیٰ گرا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔